یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جب ہم بستیوں میں اپنے مکان بناتے ہیں تو مکان اس طرح سے بناتے ہیں کہ بعض مرتبہ روڈ کا اور سڑک کا حصہ ہمارے گھر کے اندر کیا ہو جاتا ہے، شامل ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ سڑک جو ہے سکڑی ہو جاتی ہے، تنگ ہو جاتی ہے۔ پھر مزید ہم اس کے اوپر ظلم یہ کرتے ہیں کہ اپنے گھروں کے سامنے اپنی گاڑیوں کو ہم رکھ کر کے مزید اس راستے کو کیا کر دیتے ہیں، تنگ کر دیتے ہیں۔ اس کی وجہ سے کیا نقصانات ہوتے ہیں وہ ہمیں سمجھنا ہے۔ بعض مرتبہ دونوں طرف سے اگر گاڑیاں آ جاتی ہیں تو پھر ان کا کیا ہونا، گزرنا مشکل ہو جاتا ہے اور ٹریفک کیا ہو جاتا ہے، جام ہو جاتا ہے، ایک نقصان۔ دوسرا نقصان کیا ہوتا ہے کہ کبھی اگر ایمرجنسی میں ایمبولینس بلانے کی ضرورت پڑ جائے تو وہاں پر آسانی سے ایمبولینس نہیں پہنچ پاتی ہے، جس کی وجہ سے ہمارا کسی نہ کسی شکل میں جانے کیا ہو جاتا ہے، نقصان ہو جاتا ہے۔ بعض مرتبہ ایسی خواتین ہوتی ہیں کہ جو ڈلیوری کے آخری مراحل پر ہوتی ہیں، اب ایمبولینس آئی اور موقع پر ان کو ایمبولینس نہیں مل پاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ پریشانی کی حالت میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ کسی جگہ آگ کا حادثہ ہو جاتا ہے تو فائر بریگیڈ بلانے کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ جب وہ گاڑی پہنچتی ہے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ ایک چھوٹا سا نقصان بڑے نقصان کے اندر کیا ہو جاتا ہے، تبدیل ہو جاتا ہے۔ یہ راستوں کو تنگ کرنے کا کیا ہوتا ہے، نقصان ہوتا ہے۔ لہٰذا ہمیں یہ چاہیے کہ ہم راستے کا مکمل پاس و لحاظ کریں۔ بڑے بڑے دینداروں کو دیکھا گیا کہ اگر وہ روڈ کی اور سڑک کی زمین کو غصب نہیں بھی کرتے ہیں تو بعض مرتبہ اپنے گھر کا چڑھاؤ اور اس کی سیڑھیاں راستے پر کیا کر لیتے ہیں، بنا لیتے ہیں، جو بھی جائز نہیں، ٹھیک نہیں ہے، مناسب نہیں ہے۔ ہمیں ان چیزوں کا کیا کرنا چاہیے، دھیان رکھنا چاہیے اور ان چیزوں میں احتیاط برتنا چاہیے کہ ہم روڈ کے اوپر کسی بھی صورت میں اور کسی بھی قیمت میں اپنی سیڑھیاں ہم قائم نہیں کر سکتے۔ یہ راستے کی حق تلفی ہے، یہ لوگوں کو نقصان پہنچانے کے مترادف ہے، لوگوں کے لیے راستہ تنگ کرنے کے مترادف ہے، یہ راستے کے امن کو اور راستے کی حفاظت کو ختم کرنے کے مترادف ہے۔ لہٰذا ہمیں اس سے کیا کرنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ بعض مرتبہ دیکھا گیا کہ ہم اپنی شادی بیاہ کے موقع پر ٹینٹ راستے پر لگا ڈالتے ہیں، اور اگر ٹینٹ نہیں لگاتے تو ایسی صورت میں اس ٹینٹ کی کھوٹیاں ہم راستے پر گاڑ دیتے ہیں، جس کی وجہ سے راہگیروں کو کیا ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ یہ بھی شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی ہے اور اس کی گنجائش نہیں دی ہے۔ لہٰذا ہمیں ہر ایسے کام سے جس کی وجہ سے لوگوں کو تکلیف پہنچے، ہمیں اپنے آپ کو کیا کرنا چاہیے، بچانا چاہیے۔ ایمان والا تو تکلیف پہنچانے کے لیے نہیں بلکہ لوگوں کو سکون فراہم کرنے کے لیے ہے، لوگوں کو آرام اور آسانیاں پیدا کرنے کے لیے ایمان والا شخص ہے، لوگوں کو تکلیفیں پہنچانے کے لیے نہیں ہے۔ ہم اپنا حال دیکھیں، ہم سے پڑوسی دکھی ہیں، ہم سے راہگیر دکھی ہیں، ہم سے اپنے دکھی ہیں، ہم نے کتنی لوگوں کو نہ جانے کس کس انداز کے اندر تکلیفیں اور پریشانیاں پہنچا رکھی ہیں۔ تو راستے کے جو 4 حق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارک کے اندر بیان فرمایا، ان میں سے کیا ہے کہ آپ اگر کوئی کام برا ہوتا ہوا دیکھیں تو اس کام سے روکنا آپ کی کیا بنتی ہے، ذمہ داری بنتی ہے۔ اسی کے عنوان سے ہم دیکھتے ہیں کہ شادی بیاہ کے موقع پر بہت سارے خرافات، بہت سارے رسومات اس طرح کی وجود میں آتی ہیں کہ ان کی وجہ سے سارے محلے کے لوگوں کو اور سارے بسنے والے لوگوں کو کیا ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ اگر ہم اس چیز پر قابو پا سکتے ہیں اور ہم اس چیز کو بخوبی انداز سے روک سکتے ہیں تو ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم ان کو کیا کریں، محبت کے ساتھ سمجھائیں اور ان کو روکیں کہ بھائی آپ کا یہ عمل ٹھیک نہیں ہے، آپ یہ غلطی کر رہے ہیں، اس کی وجہ سے محلے کے لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے، آپ کے باجے گاجوں کی وجہ سے، آپ کے ڈھول تاشوں کی وجہ سے، آپ کے ڈیجوں کی وجہ سے سارے لوگ کیا ہو رہے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں۔ آپ یہ کام نہ کریں، اس کام سے اپنے آپ کو کیا کر لیں، روک لیں۔ یہ ہماری ذمہ داری اور ہمارا فریضہ بنتا ہے۔